بڑگام سیٹ پہ الیکشنز آنے والے ہیں. اس وقت قریباً 17 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنی قسمت آزمائیں گے. حالانکہ اگر کمپٹیشن کی بات کریں تو 2-3 ہی کینڈیڈیٹس ہیں, 2-3 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جن میں مقابلہ کڑے کا رہے گا. لیکن اس سب کے بیچ جو بڑگام کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, یا سینٹرل کشمیر کی بات کر لیجئے, وہ تھے محمد حکیم یاسین. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا انہوں نے PAC بھی فارم کی تھی, ایک الائنس جس میں سجاد غنی لون بھی تھے. کیا وجہ رہی کینڈیڈیٹ نہیں ڈالا گیا PAC کی طرف سے؟ مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ یاسین صاحب وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ سوال رہے گا کہ پیک بنی, الائنس بنی, اور یہی امید تھی کہ بڑگام الیکشن میں آپ کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمارا پیک بنا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کینڈیڈیٹ کے بارے میں بات ہوئی کہ ہم 3 پارٹیاں ہیں جس میں JDF, پیپلز کانفرنس اور PDF. تو ہم نے پہلے ہی میٹنگ میں فیصلہ لیا کیونکہ ضمنی انتخاب ہونے والے تھے بڑگام میں, تو پہلے اس پر غور و خوض کیا کہ ہم وہاں تو لڑنا ہی ہے. تو اکیلے میں ایز PDF ہم ہر وقت میں اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پر اٹھایا کرتا تھا. ہمارا ایک خاص ووٹ ہے بڑگام میں, اور اللہ کے فضل سے ہم نے بہت اچھے کام بھی بڑگام کی کانسٹیٹوئنسی میں کیے ہیں جو ویزیبل اس وقت بھی ہے. بہرحال جب فیصلہ ہوا فیک میں کہ JDF والے لڑیں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم سہمت ہے, کوئی نا اتفاقی اس میں نہیں ہے. جب بالکل 2 دن الیکشن کی فارم بھرنے میں جب جبران ڈار صاحب نے فارم بھر دیا, تب تک یہ ہمیں ٹال مٹول کرتے رہے, کل دیں گے, صبح دیں گے. ایک فارم بھی بھر دیا تو یہ ہم سے باہر چلے گئے پیک والے کہ ہم نہیں لڑیں گے. سب سے بڑی جو المیہ ہے, بدقسمتی ہے, بڑا دھوکہ کیا انہوں نے اپنے ساتھ ہی نہیں کیا بلکہ اس عہد کا دھوکہ کیا جس پر ہم سہمتی ہوئی تھی تینوں پارٹیوں کی. ہم نے اس پر ایک ایگریمنٹ کیا تھا, تو بہرحال یہ اس ایگریمنٹ کا انحراف کیا, بددیانتی کی, میں یہی لفظ استعمال کروں گا, جو سب سے بڑی بددیانتی انہوں نے ہمارے ساتھ کی, ورنہ ہمارا کینڈیڈیٹ ضرور اس وقت فریم میں ہوتا. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, مگر بہت اچھی حد تک بہت ٹکر بھی دے سکتا تھا ہمارا کینڈیڈیٹ. اور یاسین صاحب ہم نے دیکھا کہ ابھی اگر ہم بات کریں جو یہاں پر اسمبلی کا سیشن چلا, حالانکہ بہت کم رہا, اور کئی سارے ایسے مدعے تھے جن کا لوگوں کو انتظار تھا, جو لوگوں کی بہبودی کے لیے تھا, جس میں سے ریشنلائزیشن آف ریزرویشن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اس کے بعد فائر ایسپیرنٹس تھے, انہوں نے بھی اسمبلی کے باہر پرامن پروٹیسٹ کیا, اور وہی ڈیلی ویجرز انہوں نے بھی پرامن پروٹیسٹ کیا. لیکن نظر ثانی نہیں ہوئی. ہم بھی جانتے ہیں پچھلے 25-30 سال سے کئی ساری حکومتیں بدلی, CMs بدلے, کمیٹیز فارم ہوئی, لیکن پھر ایک کمیٹی فارم ہوئی ہے, لیکن سلیوشن کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھیے, جب پہلے ہم اسمبلی کی بات کریں گے, سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب کافی عرصے کے بعد اسمبلی کا یہاں سیشن شروع ہوا تھا. لوگوں کو کافی امیدیں تھی اس اسمبلی سیشن سے کہ جو ہمارے معاملات ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, اور کسانوں کو حالیہ جو ژالہ باری سے, موسم کی خرابی کی وجہ سے میوہ جات کو, اپنے فصلات کو نقصان کافی ہوا تھا, ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اسپیشل پیکیج کا وہاں پر اعلان ہو ہی ہوگا. دوسرے جو آپ نے فرمایا کہ جو ڈیلی ویجرز سال ہر سال سے بیچارے اسی طرح گھوم رہے ہیں, در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر مانیں گے ڈیلی ویجرز کا اتنا رول ہے ہر ایک ڈپارٹ میں کام کرنے کے, جو HODs ان کے نہیں کر پاتے ہیں, یہ ہمارے ڈیلی ویجر کرتے ہیں, چاہے بجلی ہو, پانی ہو, سڑک ہو, یا اور جو ڈپارٹمنٹ سے ہیلتھ ہو, ہر محکمے ہیں, تو ان سے اتنا کام لیا جاتا ہے کہ ایک پرمنٹ ملازم سے نہیں لیا جاتا ہے. اب ایکسپیکٹ ہم یہ کرتے تھے کہ 2-3 چیزیں وہاں پر ریزرویشن کا بھی لوگوں کو مطلع کیا جائے, کہ ایک کمیٹی بنی کیبنٹ نے, اس نے بھی رپورٹ اپنے دے دی. کس چیز کی دیری ہے آج تک بھی ہم حیران ہیں. اور ہمارے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں, میجارٹی کے لوگ, اس سے بیچارے بالکل ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ سرکار جو دعوے دے رہے تھے کہ بے روزگاری اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے بارے میں, سب سے جو رکاوٹ ہے ہمارے جو میجارٹی کمیونٹی کے لوگ, حق تو ہر ایک کو ہے,
مگر جو ایک میجارٹی کمیونٹی میرٹ کے لحاظ سے پڑھے لکھے نوجوان ریزرویشن کا رپورٹ سامنے نہ آنے کی وجہ سے ان کا کافی نقصان ہو رہا ہے، سفر کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایکسپیکٹ ہم کرتے تھے کہ یہ اس کا اناؤنس وہاں پر کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی پرابلم قائل نہیں تھی. دوسرا ہمیں کہ یہی جو ڈیلی ویجرز کا الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا آج کے ڈیٹ میں کہ جو ہی ہم آئیں گے تو ہم ڈیلی ویجرز کو پرمٹ کریں گے. اب حیرانی کی یہ بات ہے یہ کہ فاروق صاحب کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی، عمر صاحب کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی، میڈم محبوبہ جی کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی، اور غلام نبی آزاد صاحب کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی، اور دوبارہ جب فاروق صاحب آئے اس وقت بھی 4 چیف منسٹروں نے 4 کمیٹیاں بنائی ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے، اور حتمی فیصلہ بھی ہوا. 3 میٹنگوں میں بھی شامل تھا جہاں یہ بات تسلیم کی گئی کہ ان کو ریگولرائز کریں گے. تو اب آج کے ڈیٹ میں یہ صرف 71,000 جو تمام سکروٹنگ کر کے کمیٹیوں نے بڑی ڈیپتھ میں جا کر ان کا جو اعداد و شمار وہ 61,000 ہے. بدقسمتی ہے آج کے ڈیٹ میں ہم سنتے ہیں یہ 1 لاکھ سے اوپر ہے. ذرا سرکار اس چیز کی وضاحت کرے. اگر گورنر راج کے ڈیٹ تک 61,000 جو تمام کمیٹیوں نے ان کے اعداد و شمار جمع کر کے مشتہر کیے تھے اور ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے کمیٹیوں نے اپنی سفارشات کیے، سرکار یہ وضاحت کرے کیا یہ گورنر صاحب کے وقت میں یہ 40,000 لگے یا ایبرپٹلی یہ کہاں سے آئے؟ اس سرکار کو چاہے کہ اس کی وضاحت کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک توڑ مروڑ کر اعداد و شمار پیش کرنا جبکہ 4 چیف منسٹر کی کمیٹیوں کے رپورٹ بھی سامنے ہیں اور اس میں کافی انترت ہے، کافی تفاوت ہے. اس کو گورنمنٹ وضاحت کرے. اس چیز سے ایسا نہ ہو نہ وہ ویجز لیتے ہیں، 61,000 لوگ ویجز تو لے رہے ہیں، یہ 40,000 کسی ویجز نہیں لے. اور یہ کیا ہے گورنمنٹ کو ایسا نہ ہو کہ 61,000 کا مار ہو جائے یہ 40,000 ایڈ کرنے سے. تو لہذا سرکار کو اس کو وضاحت کرنی چاہے اور یہ بتانا پڑے گا کہ جو لاسٹ سرکار محبوبہ جی کی تھی اس وقت بھی 71,000 تھے، یہ 40,000 کیسے ایڈ ہوئے؟ نہ ویجز لے رہے ہیں نہ کچھ. ان کو نام دیا ہے کہیں کیسے یہ ان پیڈ جموں کشمیر کے لوگ سارے ہیں، اس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، سب لوگ ہیں. یہ ان پیڈ ٹرم انہوں نے لگائی، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 61,000 جو ہمارے بیچارے کام کر رہے ہیں ڈیزرو ہے 25 سال سے 20 سال سے 15 سال سے، خطا کہ کچھ 30 سال سے، کچھ بیچارے جو ریٹائر بھی ہوئے جن کے بچے ہیں آج تک وہ اسی رونا رو رہے ہیں. سرکار کو چاہے اس کی وضاحت کرے. اور یہ 61,000 جو ہے ان کو جب سارے چیف منسٹر نے وعدہ کیا تو خاص کر موجودہ سرکار جس کے پاس ایبسلیوٹ میجارٹی ہے، اگر کوئی ان کو مدد نہ کرے اس میں، وہ بذات خود ان کے پاس ایسے آنکڑے ہیں وہ اس کو پاس بھی کر سکتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. ان کو فوری طور جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ 61,000 جو ہے ان کا وہ جو پرمنٹ کرے، تاکہ ان میں ایسے بھی جو عمر کے آخری پڑاؤ میں ہے ان کو کچھ بینیفٹ ملے. ورنہ بہت ناانصافی ہے ایسے غریبوں کے ساتھ، ایسے بیچاروں جو 24 گھنٹہ ان سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بہت شکریہ. تو آپ نے سنا فارمر منسٹر محمد حکیم یاسین کو. کہیں نہ کہیں ایک جو امپورٹنٹ سوال یہاں پر ہے، یہ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ کئی ساری حکومتیں آئی، 3 دشکوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویجز کا جو مسئلہ چل رہا ہے. کمیٹیز فارم ہوئی جس کے خود ممبر بھی رہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ازالہ نہیں ہوا، اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں نیا جو لسٹ آ رہا ہے سامنے 61,000 سے لے کے اب قریباً 1 لاکھ سے اوپر ہو چکے ہیں یہ. لیکن جو 40,000 لوگ ہیں جو ایڈ ہوئے ہیں وہ ابھی ان پیڈ ہیں.
انہیں کوئی پیسہ نہیں ملتا. بٹ اس سے کہیں نہ کہیں جو یہ 61,000 باقی لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں افیکٹ نہ ہو. ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جس طرح سے آپ نے سنا یاسین صاحب نے کہا کہ کئی ساری کمیٹیز فارم ہوئی, اس کے چلتے ہوئے مارچ میں ابھی 2025 میں ایک اور کمیٹی فارم کی گئی تھی سی ایم عمر عبداللہ کی طرف سے, جس میں کہا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کا ایشو ریزالو ہوگا. آج 8واں مہینہ چل رہا ہے اور جو یہ ڈیلی ویجز ہے یہ جواب مانگ رہے ہیں. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.